بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 157 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا اسیر فی الجنہ اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف قلت ما هذا یا جبرائیل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طینه مسک اظفر۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والی مشک تھی۔ حدیث نمبر 158 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ فائدہ، حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک 1 مہینے کی مسافت یعنی 1 مہینے کا فاصلہ ڈسٹنس ہے۔ حدیث نمبر 159 عن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی حوضا وانهم يتباهون ايهم اكثر واردة واني ارجو ان اكون اكثرهم واردة۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لیے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ حدیث نمبر 160 بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور ان کا کلمہ ہے کہ ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم کلمہ کن سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک روح یعنی جان ہے، جس جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پھونک کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کے بدن تک پہنچایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونکا تھا، اور یہ کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے۔ جو ان سب کی گواہی دے، خواہ اس کا عمل کیسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ حضرت جنادہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔